اختتام ہفتہ جب کورونا وائرس کے پھیلنے اور اموات کی خبریں سامنے آئیں تو امریکہ بھر کے کئی علاقوں میں شہریوں نے ضروریات زندگی کی اشیاء جمع کرنی شروع کر دیں۔ امریکی محکمہ صحت کے وزیر ایلیکس آزار نے ایک انٹرویو کے دوران جہاں انتظامیہ کی جانب سے وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ذکر کیا، وہیں اس کے پھیلاؤ کی غیر یقینی صورتحال بھی واضح کی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ معاملہ کس جانب جائے گا، مزید کیسز سامنے آئیں گے۔ امریکہ میں بھی کچھ کمیونٹیز میں وائرس کا پھیلاؤ جاری رہے گا۔ ہم امریکی عوام کے تحفظ کے لیے وہ تمام وسائل بروئے کار لائیں گے جو ہمارے پاس ہیں۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ادویات بنانے والی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کی اور کورونا وائرس کے علاج کے لیے دوا کی جلد تیاری پر زور دیا۔ اسی دوران کیلیفورنیا میں واقع ادویات ساز کمپنی جیلیڈ سائنسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے ویکسین کے اضافی تجربات کا آغاز کر رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ چین کے علاقے ووہان میں اس ویکسین کے تجربات کا آغاز کیا تھا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر امریکہ کے کئی شہروں میں سٹورز پر فیس ماسک ختم ہو گئے ہیں۔ نائب صدر مائک پینس نے جو کورونا وائرس کے خلاف امریکی انتظامیہ کے اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں، عوام سے کہا ہے کہ وہ خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہوں۔ ایک عام امریکی کو ماسک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت 4 کروڑ ماسک دستیاب ہیں اور ہم نے 3.5 کروڑ مزید ماسک تیار کرنے کے لیے کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا ہے۔ 5 million more masks per month۔ فی الحال بہت کم اداروں اور ہسپتالوں کے پاس کورونا وائرس کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے، مگر امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ جلد ہی یہ سہولت وسیع پیمانے پر دستیاب ہوگی۔ ٹیسٹنگ کے آلات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے اب تک 3,600 افراد کو کورونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیا ہے۔ اب ہمارے پاس 75,000 افراد کو ٹیسٹ کرنے کی قابلیت ہے اور آئندہ 1-2 ہفتے میں اس سے بھی زیادہ سہولتیں میسر ہو جائیں گی۔ امریکہ کی تقریباً نصف درجن ریاستوں میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد امریکہ نے اٹلی، ایران اور جنوبی کوریا سے امریکہ آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹس پر لازمی اسکریننگ کا اعلان کیا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔